کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان صاحب ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ ناظرین کرام آپ پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں بہت سے شرعی دینی مسائل وہ ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ ہمارے پاس کئی سوالات ویڈیو کی صورت میں بھی موصول ہوتے ہیں، اور آپ بھی اگر کوئی سوال ہم تک پہنچانا چاہیں، نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، SMS کے ذریعے بھی آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی براہ راست آپ کے سوالات کو شامل کریں، ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات۔ میرا نام حافظ اللہ جان نعیمی، گڈاب ملیر کراچی سے ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ امامہ باندھا ہوا ہے، امامہ کے اوپر ٹوپی ظاہر ہے، کیا نماز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی، بندھا ہوا امامہ ہے، ٹوپی اوپر سے، اور بعض اوقات ایک مسئلہ احتجار کا بیان کیا جاتا ہے، تو کیا ٹوپی نیچے اوپر سے امامہ کھلا ہوا اس کو بھی احتجار کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامہ جب باندھا ہوا ہے اور ٹوپی پر امامہ باندھا ہوا ہے، تو اگر اوپر سے ٹوپی کھلی بھی ہے تو صحیح تفسیر کے مطابق اور صحیح تحقیق کے مطابق یہ احتجار نہیں کہلاتا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یعنی اگر تو سر پر کوئی بھی، جیسے بعض اوقات ایک پیج ہوتا ہے تو یہ احتجار ہے ہی نہیں، اور اگر بالکل کھلی ہوئی ٹوپی ہے، جیسے بعض اوقات امامہ کے پیج چاروں طرف ہوتے ہیں لیکن جو درمیانہ والا حصہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی کپڑا نہیں ہوتا، ٹوپی پوری کی پوری نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی احتجار نہیں ہے۔ اس صورت میں نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اس کے اندر ایک اختلاف ہے علماء کا کہ کئی ایک علماء اس کو منع بھی کرتے ہیں، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ ایسی جب آپ امامہ باندھیں تو امامہ باندھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایک آدھا پیج آپ کا اس طرح درمیان میں ہونا چاہیے تاکہ اختلاف سے نکل سکیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ چاروں طرف امامہ بندھا ہوا ہے اور درمیان میں ٹوپی کے اوپر کچھ بھی نہیں، تو بھی اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو کراہت اور مکروہ والی صورت ہے وہ وہی ہے کہ نیچے ٹوپی نہ ہو؟ سرے سے ٹوپی نہیں ہے۔ جیسے کئی لوگ پنجاب کی بات کریں یا مختلف بات اوقات ہوتا ہے کہ سر ڈھپا ہونا چاہیے، اب ان کے اوپر رومال ہوتا ہے تو وہ رومال کوئی باندھ لیتے ہیں، یا کوئی امام کا ہی کپڑا ہو بالفرض، نیچے ٹوپی نہیں اس کے پاس، اب اس کو اس نے باندھ دیا پورا، یہ باندھ لے، یہ اس میں کوئی کراہت والی صورت؟ اگر درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر سارے یعنی بال نظر آ رہے ہیں، سر کھلا ہوا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ ہاں، پورا یہ نہیں، جب بالکل سر اوپر سے لیکن ٹوپی ہے تو پھر مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال جو ویسے ہی رومال باندھتے ہیں تو ان کو اس مسئلے کا وہ خیال رکھنا ہوگا، لیکن عام ٹوپی اور بعض کا ٹوپیاں نیچے بڑی خوبصورت، لوگوں نے یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کوئی نقشے نالے پاک ہے یا موتی کچھ اور لگے ہوئے ہیں، تو وہ ٹوپی کا سٹائل ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چھپانا نہیں ہے، نظر آئے، اس پہ لوگ تشویش کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض جیسے ٹوپیاں بنتی ہی اس طرح کی ہیں، امام شریف بنتے ہی اس طرح کے ہیں، جیسے ترکی کے امام بعض اوقات ہوتے ہیں تو وہ اس انداز کے بدے ہوئے ہوتے ہیں کہ درمیان کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض ٹوپیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ درمیان کے اندر وہ ہوتی ایسی ہیں کہ دکھانا ہی مقصود ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا عمل تو نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے اس طرح ٹوپیاں پہننا۔ جو ٹوپی پہننا ہے وہ اصل مقصود سر کو ڈھانپنا ہو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح تصویر بنانا منع ہے تو کیا نقش بنانا درست ہوگا، جیسے کہ نالے پاک کا نقش وغیرہ ہے؟ جی مزید۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو امام صاحب بولتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس پہ حق نبی بولنا چاہیے یا صلاۃ النبی بولنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے۔
تصویر بنانا منع ہے نقش نال پاک؟ دیکھیے تصویر جو جاندار ہے اس کی تصویر بنانا یہ منع ہوتا ہے. جس تصویر سے منع کیا گیا ہے، جس کو تصویر کہا بھی جاتا ہے، تو یہ اس تصویر کی ممانعت ہے جو جاندار کی ہو. اگر جاندار کی تصویر نہیں ہے، جیسا کہ خود انہوں نے نقش نالین پاک کے بارے میں کہا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بے جان شے کا نقش ہے، تو اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. درخت کی سینری کو بناتا ہے، تو ایسی چیزوں کے تصویریں بنانے کے اندر سرے سے کوئی حرج نہیں ہوتا. بلکہ روایت میں اگر تم نہ رہ سکو تو پھر یہی بنا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب آپ نے بیان کی، وعید بیان کی، تو سامنے والا تو تھا ہی مصور، اس کا کام تصویریں بنا کے بیچنا تھا، تو وہ پریشان ہو گیا. فرمایا کہ تو اگر نہیں رہ سکتا تو پھر اس چیزوں کی تصویر بنا جن کے اندر روح نہ ہو. تو وہ پہاڑوں کی اور درختوں کی پھر آپ نے مثال ارشاد فرمائی. ٹھیک ہے. مزید بھی کچھ SMS بھی ہیں. اچھا، دوسرا ہمارے بھائی کا جو سوال تھا، آیت درود پر یہ حق نبی پڑھیں یا کیا اس میں؟ دیکھیں یہاں پر علماء کے دو طرح کے اقوال ہیں کہ جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کہہ کے امام رکتا ہے تو اس موقع پر حیات النبی یا حق نبی یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. علماء کی ایک بڑی تعداد ہے محقق علماء کی، کہ جو محققین علماء کے جو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ اس موقع پر یہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ کنٹینیو آگے یہ آیت کا سلسلہ ہی چل رہا ہوتا ہے، اور جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت پھر خاموش رہنا ہوتا ہے، اس وقت بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس لیے پھر ان علماء نے منع فرمایا کہ درمیان میں حق نبی نہ پڑھا جائے. اور بعض علماء نے اس صورت میں اجازت دی جب کہ درمیان میں امام یا جو بھی پڑھنے والا ہے وہ رک گیا، وہ آگے اس نے ابھی پڑھا نہیں ہے، ابھی وقفہ دیا ہے، تو اس دوران اگر کوئی حق نبی یا حیات النبی پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی اجازت ہے. اور اس کو وہ کہتے ہیں جیسے تلاوت ہوتی ہے، بعض اوقات مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جب تلاوت کرنے والا رکتا ہے تو بعض اوقات زور سے اللہ اللہ کہا جاتا ہے یا سبحان اللہ کہا جاتا ہے، تو اسی انداز میں یہ حکم ہوگا. لیکن اگر امام کنٹینیو پڑھ رہا ہے، درمیان میں رکا ہوا نہیں ہے، تو پھر تو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ شروع کر چکا ہے اور اب یہ پڑھے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آیت جب پڑھی جا رہی ہے تو پھر سے خاموش رہنا چاہیے. لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے دوران خاموش رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حق نبی یا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا ہے، یہ کسی حدیث کے اندر یا کوئی اس کا ایسا سخت حکم نہیں ہے کہ اس کو کہا گیا ہو کہ باقاعدگی کہا جائے. یہ طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے بولنے کا، تو اس لیے اس میں رکنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ نہ پڑھے اور خاموشی اور توجہ کے ساتھ پوری آیت درود سن لے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لے. یہی طریقہ اسلم، یہی طریقہ بہتر ہے. اچھا، یہ بحث ساری اس کے کہ یہ یہاں وقف ہوا ہے کہ نہیں ہوا، قرآن کی تلاوت یا یہ کوئی کلمے سے تو نہیں ہے حق نبی اور نہیں، حق نبی حیات النبی لوگ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی ہو رہا کہ حیات نبی کا حق ہونا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی حق نہیں، جی، تو وہ تو ہر ایک مانے گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، تو آپ علیہ السلام کی واضح حدیث طیبہ موجود ہے کہ الانبیاء احیاء، انبیاء تو زندہ ہیں، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ دونوں کلمات الگ چیز ہیں. تسبیح پڑھتا رہے بندہ، حق نبی حق نبی حق نبی بولتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. کچھ سوالات لیتے ہیں. SMS کے ذریعے بھی کچھ مسائل ہیں. عورتوں کے کسی عذر کی وجہ سے گرمیوں کے روزے قضا ہو چکے تو سردیوں کے دنوں میں ان کی قضا کی جا سکتی ہے؟ ہاں، یا وہی موسم تیار رہتا؟ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ کا روزہ قضا ہوا تو اس وقت روزہ اگر 14 گھنٹے کا تھا تو آپ 13 گھنٹے میں ادا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں. روزے میں جو دن کا لحاظ ہے جو رکھنا ہے وہ وہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر، کہ صبح صادق ہو گئی اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ وقت ہوتا ہے. تو آپ جو سال کا سب سے بڑا روزہ تھا وہ اگر آپ کا چھوٹا رمضان کا مثال کے طور پر، اور سال کے سب سے چھوٹے دن کے اندر اس کی قضا کرتے ہیں تو قضا آپ کی بہرحال ادا ہو جائے گی. اس میں کوئی حرج، کوئی مسئلہ، کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے، اور حکم شرع پر عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. بلکہ قضا کے احکامات جہاں بیان کیے ہیں تو وہاں فقہاء کرام نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اب کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ گرمیوں میں نہیں کر سکے تو وہ سردیوں کا انتظار کر لے. یعنی سردی کے موسم میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی جگہ فدیہ دینا شروع کر دے. قضا
روزے جو رہ جاتے ہیں، مریض کے روزے رہ گئے، یا جیسا پوچھا گیا کہ خواتین کا جو اپنے وہ روزے مخصوص ایام کی وجہ سے جو روزے قضا ہو گئے، یا کسی اور وجہ سے کسی کے سفر کی حالت میں روزے قضا ہوئے ہیں، یعنی جائز عذر کے تحت ہو یا بلا عذر ہو. بلا عذر رمضان کے روزے کو ترک کرتا ہے، ظاہر ہے وہ گناہ گار ہے، اسے توبہ بھی کرنی ہے. اب جو رہ چکے ہیں اب ان کی قضا کرنی ہے، وہ چاہے جو ہے وہ آپ گرمیوں میں نہیں کر سکتے تو اب سردیوں میں کر لیں. یا یہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اب گرمی میں اگر روزے آئیں تو اب اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کہ سردی کے موسم کو انتظار بھی تو چلے، موسم سرد ہے، یعنی گرمی جیسے اب شوال شروع ہو گیا، شوال ہے، ذیقعدہ ہے، تو حتی الامکان فرض روزوں کی قضا جلدی کرنی چاہیے. جتنی جلدی ممکن ہو فرض روزوں کی قضا کر لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو لیکن بہرحال اس بات میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہے یا اس نے کوئی مکروہ کام کیا ہے. اگر سردی کے انتظار میں اس نے رکا رہا یا رکی رہی اور اس کی قضا جا کے اس نے سردی کے دنوں میں کی، تو یہ نہ کہا جائے گا کہ اس نے غلط کیا، قضا اس کی ادا ہو جائے گی. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو بندے کے اوپر فرض مقرر ہے اسے جلد سے جلد ادا کر لے. یہ کہہ رہے ہیں ختم شریف دلانا، یہ کیا ہے، سنت ہے نہیں ہے، یہ کیا کوئی اور حکم ہے؟ ایصال ثواب کرنا یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنویں کو کھدوا دیں، تو انہوں نے کنواں کھدوایا تھا. تو یہ ایک اصل ہے، یہ ایک دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اور اس حکم سے. تو اسی پر پھر علماء نے یہ ارشاد فرمایا، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمہور مسلمانوں کے موقف لکھا اس مقام پر کہ ایصال ثواب کرنا یہ مستحب، یہ سنت مستحبہ ہے، اچھا عمل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دلیل سے بھی، اور اس کے علاوہ اور ادلہ بھی موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 طرح کے عمل کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جائے، ایسی اولاد، نیک اولاد وہ چھوڑ کے گیا اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب اسے قبر میں پہنچتا رہتا ہے. تو یہ سارا ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب ہی کی ایک صورت یہ فاتحہ دلوانا ہے. فاتحہ دلوا کر جو مقصود ہوتا ہے وہ بزرگوں کو یا اپنی جو عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ایصال ثواب ہی کہا جاتا ہے. تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. جی مزید سوال. محمد ضمیر اتاری. اچھا حضور، سوال یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح فیمیل بیوٹی پارلر وغیرہ جاتی ہیں تو ہم میل حضرات، مرد حضرات ایبروز بنواتے ہیں، تو آیا کہ اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ تھریڈنگ کروانا، یا کچھ لوگ یہاں بلیڈس وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں، تو اس کے شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا، اس کا کیا آنسر ہے؟ دیکھیں میں آپ یہ مردوں کے حوالے سے بھی یہ سوالات آنا شروع. دیکھیں جو آئیبرو کے بال ہیں ان کو نکلوانا یہ ناجائز و حرام ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. کہ اس کو نہ آپ تھریڈنگ کے ذریعے، نہ آپ جو ہے وہ اسپرے کے ذریعے، نہ کینچی کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے آپ یہ بال نکلوا نہیں سکتے، سوائے وہ بال کہ جو اتنے بڑھ گئے کہ ان کی وجہ سے اب بدصورتی محسوس ہو رہی ہے. تو اس بدصورتی کو دور کرنے کے لیے اتنے بالوں کو دور کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ بال بعض اوقات ایسے بڑھتے ہیں کہ جو پھر آنکھوں میں آتے ہیں، تکلیف کا سبب بنتے ہیں. تو ایسے جو چند ایک بال ہوتے ہیں جو تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ یہ باقاعدہ جا کے آئیبرو بنوانا اور پھر اوپر سے مردوں کا بنوانا، اور یہ ایک عرصے سے رواج چلتا ہوا آ رہا ہے، تو یہ بالکل بھی درست طریقہ کار نہیں ہے اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے. مزید. مفتی صاحب بارگاہ سوال ہے میرا کہ میرا نام خالد محمود ہے اور میں جیلم سے بول رہا ہوں. 15-16 کنال میری زمین ہے، بیرانی بارش ہو گیا تو فصل ہوتا ہے، نہ ہوا تو نہیں ہوتا. آپ ارشاد فرمائیے کہ اس میں قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اچھا جی، زمین ہے اور قربانی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. قربانی کا یعنی زمین ان کے بعد کہ بارش اترے تو ہی اس سے ان کی کوئی آمدنی کا سلسلہ ہو، اور قربانی کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ تو بظاہر میں نے کہا شاید عشر کا پوچھیں گے. اچھا عشر کا بھی چلیں، خلاصہ کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ جو بارش سے ہی جن کا، دیکھیں جو زمین اگائے گی چاہے وہ بارش کے پانی سے اگے یا وہ زمین کے دوسرے پانی سے اگے، یا نہر آ رہی ہے اس سے پانی اس کو لگتا ہوا جا رہا ہے اس سے وہ اگ رہی ہے، یا وہ پانی لے کر ہی آتا ہے اور اس سے اگا رہا ہے، تو اس صورت میں جو پیداوار ہے، جب بھی پیداوار ہوگی اس کی پیداوار کے اوپر عشر یہ لازم ہوگا. عشر لازم ہوگا یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ
یہ لازم ہوگا. تو لہذا اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے وہ پانی کس طریقے سے حاصل کیا ہے، اس کے اعتبار سے پھر آپ کے اوپر عشر یا نصف عشر ہوگا. لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے. فصل جب بھی ہوگی اس فصل کے اوپر آپ کو عشر یہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور زمین قربانی کے حوالے سے وہ ڈیٹیل تفصیل موجود ہے کہ وہ اس کے ہی آمدنی کا ہی ذریعہ اگر اتنا ہی. اب یہ تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی، پوری تفصیل سامنے ہو. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جی مزید. سر بات کر رہا ہوں 5 بطن سے. سر سے شروع ہوتا ہے یہ کہ قیامت کے دن 1.25 من مہندے اور سرما 1.25 من اس کا حساب ہوگا. اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. 100 من مہندی اور 1.25 من سرما. خیر کیا یہ خاصینی کا حساب ہوگا کیا؟ مہندی 1.25 من اور 1.25 من سرمے کا؟ تو جس نے کبھی مہندی استعمال ہی نہیں کی وہ تو حساب ہی نہیں دے گا پھر. اور سرما استعمال نہیں کیا تو وہ کیا حساب دے گا؟ تو اب یہ عوامی رومرز ہوتی ہیں، عوامی ان کا ایک بس کنسپٹ ہوتا ہے جس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے. باقی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. تو وہاں تو ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور اللہ پاک ضرور پوچھے گا، لیکن اس کی مرضی ہے، جس سے چاہے گا وہ حساب لے گا، جس کو چاہے گا بے حساب جنت میں داخل کر دے گا، جس سے چاہے گا آسان حساب ہوگا، جس سے چاہے گا حساب کے اندر سختی ہوگی. تو ہمیں اللہ پاک سے بس عافیت مانگنی چاہیے. باقی یہ کوئی مخصوص چیز نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر حساب ہوگا 1.25 من مہندی پر یا 1.25 من سرمے کے پر. ایسا کوئی کتابوں کے اندر احادیث طیبہ کے اندر مذکور نہیں ہے. اچھا، اس کو کسی نے مثال دینے کے لیے شاید یوں بھی کہا ہو کہ بھی اگر کوئی منوں کے حساب سے چاہے مہندی ہو، آٹا ہو، کوئی اور چیز، اس کا بھی حساب ہوگا. معمولی سا سرما ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. تو یہ مثال تو ٹھیک ہے اگر اسی طرح دی، لیکن یہ دونوں میں کوئی خاص نہیں ہے. تشبیہ دے دی ایک طرح کی کہ بھئی سرما کتنا سا ہم آنکھ میں استعمال کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہے تو بالکل درست ہے یہ. اور قرآن مجید فرقان حمید میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ بھی کسی نے خیر کوئی نیکی کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھے گا، اور شر ہے ایک ذرہ تو وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا. اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں. اس طور پر تو کہا گیا ہے کہ چاہے نیکی کسی کی وہ کہیں پہاڑوں میں، چٹانوں میں، کہیں چھپ کر بھی ہیں تو بھی وہ قیامت کے دن اللہ اس کو لائے گا، وہ اس کو دیکھے گا. اور اسی طرح برائی کا بھی معاملہ ہے. تو ہمیں بہرحال ہر وقت اپنے اس امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کے مختلف پہیلیاں بنا کر یا کچھ اور چیزیں بنا کر. معاذ اللہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ شاید کوئی اس طرح کی چیزوں میں مذاق میں بندر پڑ جائے، تو اس کی شرعی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی چیزیں آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. مزید سوال. میں ضلع میاں والی سے وہاں بچرا سے عبد الکریم بات کر رہا ہوں. تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا کتنا ٹائم ہے؟ صبح تک کتنے اذان تک پڑھی جاتی ہے یا اذان سے پہلے ختم کر؟ دوسرا، اس میں کون سی سورت زیادہ پڑھی جائے اس کا زیادہ ثواب ہو؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک استقامت دے، اور بہت مبارک نماز ہے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر دے. بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے ان میں وہ افراد تہجد کی نماز کے جو عادی ہوں گے. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں آپ ٹائم کے حوالے سے؟ جی، نماز تہجد اس کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرض کے بعد جو بندہ سو گیا، چاہے ایک لمحے کے لیے وہ سویا، اس کو جھونکا آ گیا، نیند اسے آ گئی، اب اس کے بعد بھلے وہ ایک لمحے کے بعد 1 منٹ کے بعد وہ اٹھ گیا، تو اس وقت سے لے کر صبح صادق تک، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں تہجد کی نماز یہ ادا کی جا سکتی ہے. یہ اس کا وقت ہے. جیسے ہی صبح صادق ہوگی، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، تہجد کا وقت مکمل ہو جائے گا. تو ابتدا اس کی جو عشاء کے فرض ہیں ان کو پڑھنے کے بعد بندہ تھوڑی دیر بھی سو گیا تو اب جب سو کر اٹھے گا تو اس کا وقت شروع ہو چکا. ہاں، بہتر اس میں یہ ہے کہ تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھے تاکہ اس وقت لوگوں کی اکثریت سو چکی ہو اور اب وہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہو. اور رہا اس کے اندر صورتوں کا کون سا پڑھنا چاہیے، تو اس میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنا اسے قرآن یاد ہے بہتر ہے کہ وہ سب پڑھے اس کے اندر. لیکن اگر اسے یاد نہیں یا وہ اتنا پڑھ نہیں سکتا تو دونوں رکعتوں کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے.
یہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ 3 دفعہ جو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. چونکہ 1 دفعہ پڑھنے پر تہائی کا ثواب ملتا ہے، تو 3 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے پورے قرآن کا اسے ثواب ملتا ہے. تو 3 مرتبہ دونوں رکعتوں کے اندر سورہ اخلاص کو پڑھ لے، ورنہ جو اس کے اندر پڑھنا چاہے بندہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سنت موقدہ غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ سنت اب ایک ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، ایک ہے اس کی اپنی تاکید کے اعتبار سے. مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تاکید کی گئی ہو، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہو، اور کبھی بعض اوقات بیان جواز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ واجب نہیں ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے اسے چھوڑا ہوتا ہے، ورنہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ادا کیا ہوتا ہے. اور جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ ہوتی ہے جس پر اس طرح کی تاکید نہیں ہوتی، لیکن شریعت کی طرف سے اس کا کرنا بھی پسندیدہ اور مطلوب ہوتا ہے کہ ایسا کیا جائے. تو ایک تو یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں. باقی جو نماز کے اندر سنت مؤکدہ ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں پہلے کی، اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں. تو 4 رکعت جو سنت مؤکدہ اور 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں یہ سنت مؤکدہ ہے. اب عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسری رکعت کے قعدے میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ نے التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے. یہ بہتر طریقہ کار ہے. پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور ثنا سے اب آپ ابتدا کریں گے. اب یہاں پر ثنا پڑھنا سنت مبارکہ ہے تیسری رکعت کے اندر، اور پھر آپ اپنی نماز کو پورا کریں گے. جبکہ سنت مؤکدہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے التحیات میں بیٹھ کر آگے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا، بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. قعدہ اولیٰ میں پہلے قعدے کے اندر آپ بیٹھیں گے تشہد پڑھنے کے لیے، تو تشہد پڑھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی وغیرہ نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور اب بسم اللہ سے ابتدا کر کے آپ 2 رکعتیں اپنی یہ مکمل کریں گے. اور ان دونوں رکعتوں میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے، سنت غیر مؤکدہ کے اندر بھی ملانی ہے. تو یوں 2 طرح کے فرق اس کے اندر ہو جاتے ہیں. ایک تو تیسری رکعت کی ابتدا میں سنت غیر مؤکدہ کے اندر آپ نے ثنا سے ابتدا کرنی ہے، اور جو دوسری رکعت کا قعدہ ہے، قعدہ اولیٰ، اس میں آپ نے التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور پھر اس کے بعد جو دعا ہے اسے بھی پڑھنا ہے. جی مزید کچھ SMS بھی ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے. حالت مرض کی قضا نماز تندرستی میں کھڑا ہو کر پڑھے گا یا اشارے سے پڑھے گا؟ اسی طرح کی یہ سوال ہے جیسے پہلے ہم نے روزوں کے حوالے سے، دونوں طرح کے ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے تو یہ پوچھا ہے کہ مریض جب اشارے والی کیفیت میں تھا اب ٹھیک ہو چکا ہے تو نماز کیسے پڑھیں؟ اسی طرح کئی لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو مریض ہوتے ہیں اور اب پہلے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب قضا کرنی اس وقت مریض ہو چکے ہوتے ہیں. جو جس حالت کے اندر ہے اس حال کا اعتبار ہے. ٹھیک، مسافر اور مقیم کے معاملات الگ ہیں، صحیح، لیکن اب جو جس حالت کے اندر ہے، جس حال میں اس کی نماز چھوٹی ہے، اس کا نہیں لحاظ ہوگا، بلکہ ابھی کس حالت کے اندر ہے اس کا لحاظ ہوگا. لہذا وہ مریض والی نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ تندرست ہے تو تندرستی والی حالت کے اندر ہی اس نے نماز ادا کرنی ہے. یہ مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض وائی فائی جو ان لاک ہوتے ہیں اور وہ موبائل میں خود بخود کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو آیا کہ کیا ان کا استعمال کرنا چوری کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب ہدایت فرما دیں. جی دیکھیں، بعض جو جگہ ہوتی ہیں جیسے ایئرپورٹ ہیں یا اس طرح بعض اور مقامات ہوتے ہیں، تو وہاں تو انہوں نے فری وائی فائی کا آپشن دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہائی فری وائی فائی سب کے لیے. تو ایسی جگہ پر جیسے بعض ہوٹلز ہوتے ہیں بڑے، اس میں وہ دیتے ہیں فری وائی فائی، یا ایئرپورٹس ہوتے ہیں اس میں وہ دیتے ہیں، تو وہاں تو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی لمیٹڈ دیتے ہیں. یعنی ہوٹل وغیرہ کے اندر جیسے باہر آپ عمرے کے لیے جائیں تو وہاں تو بہرحال انلمیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایئرپورٹس وغیرہ پر جب آپ جائیں گے، مدینہ شریف گئے یا مکہ جدہ شریف گئے آپ، تو وہاں پر ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، پھر آپ کو اتنا استعمال کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی کا وائی فائی کھلا رہ گیا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوڈ لگایا جاتا ہے اور پاسورڈ وغیرہ اس نے کوئی لگایا نہیں، اب خود بخود کسی کا ہو گیا کنیکٹ. تو بعض اوقات تو یہ جو کنیکٹ ہوتا ہے یہ صرف کنیکٹ ہوتا ہے، چلتا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اس طرح چلے یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن
بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا چل بھی جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کسی اور کی ملکیت کی چیز ہے، جو اس نے سروس لی ہوئی ہے اسے وہ استعمال کر رہا ہے، اس کے پیسے وہ ادا کر رہا ہے، تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کا وائی فائی یوز کر رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں۔ اچھا، اب تو زیادہ اس میں یعنی یہ تو آپ نے ان کے لیے کہا نا جس نے لگایا ہی نہیں، کوئی پاسورڈ لگایا ہی نہیں اور کسی کا خود ہی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا۔ لوگ باقاعدہ اسٹور میں رہتے ہیں، یعنی وہاں سے حاصل کیا، یہاں سے حاصل کیا، جہاں ان کو کسی ایک دینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، یا کسی کو دی بھی ہے تو وہ آگے آپ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اسی کو اسکین کرو موبائل کو، چلنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ کو نہیں بھی پتا اس کا پاسورڈ کیا ہے، لیکن آپ کا موبائل اگر اس نے اجازتاً آپ کو کر کے دیا ہوا ہے، اب آپ کے موبائل سے اسکین کریں، دوسرے کا بھی ساتھ ہے وہ آگے نیٹ جو ہے وہ جاری ہو جائے، اور اس سے کئی لوگ پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیسوں کے ذریعے آتا ہے اور بعض اوقات لمیٹیڈ ہوتا ہے، ختم ہو جائے تو پھر اور پرابلمز ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا آپ یوز کریں گے اس کے بعد ختم ہو چلے گا ہی نہیں، تو یہ بعضوں کے لیے بڑا مشکل کا سبب بنے گا۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں کمپنیز کے کہ اس میں آپ جتنا زیادہ یوز کریں گے اتنا زیادہ آپ کا بل آئے گا، تو یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو جب دیا گیا تو وہ صرف آپ ہی کے لیے دیا گیا، آگے آپ کو شیئر کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، اور اس طرح کرنے کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید بھی سوالات ہیں، اور گود لینے کے حوالے سے ہم کافی دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس سے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی یہ مسئلہ بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہم نے عرض کیا ہے۔ کسی کا بچہ گود لیں تو ولدیت میں حقیقی والد کا ہی نام رکھا جائے اور یہی لکھا جائے، البتہ سرپرست کے جو کالم ہیں اس کے اندر جو گود لینے والا ہے وہ نام اپنا لکھ سکتے ہیں۔ یوں ہی بچے کو گود لیا ہے تو اس میں آگے جا کر پردے کے جو بھی شرعی معاملات ہیں اور دودھ کے رشتہ قائم کرنے کے حوالے سے یہ بھی ڈیٹیل تفصیل ہم کافی مرتبہ اس کو بیان کر چکے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب حاصل کریں، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ یہ ضرور وزٹ کیا کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو کئی ایسے سوال ہوں گے تو یہ آپ ضرور وزٹ کریں، آپ کو کئی ایسے شرعی مسائل ہوں گے کہ آپ کو درپیش ہوں گے، آپ وہاں جائیں گے، آپ کو پڑھنے میں بھی ایک لطف آئے گا۔ ظاہر ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آدمی پڑھتا بھی رہتا ہے اس کو، تو آپ ان کو ضرور جا کر وہاں دیکھیں۔ عام طور پہ جو عمومی فتاوی ہوتے ہیں اور عمومی طور پر جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ فتاوی اس طرح ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں، فون پر بات چیت کرنا چاہیں، تو دارالافتاء اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس آپ محفوظ کر لیں، اور اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک دارالافتاء اہل سنت کا یہ نمبر آن ہوتا ہے، اور یہ 3 نمبرز ہیں، ان پر آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اپنی شرعی مسائل آپ براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی شرعی مسائل کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے آپ اپنا رابطہ مضبوط رکھیے۔ جن شہروں میں دارالافتاء اہل سنت باقاعدہ قائم ہے، ہمارے کراچی شہر کے اندر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی مختلف شاخیں موجود ہیں، آپ یہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی دارالافتاء اہل سنت ہے، راولپنڈی میں ہے، فیصل آباد میں ہے، لاہور میں ہے، گجرانوالہ، ملتان اور سرگودا شہر میں بھی دارالافتاء اہل سنت کی یہ شاخیں موجود ہیں، آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ دین کے شرعی مسائل وہ ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، جو بھی مسائل درپیش ہیں ان کو ہم سیکھ کر ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کے علم میں برکتیں دے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیں۔ فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔